لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت میں لگنا صرف دین سیکھنے کے لیے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت مشغول رہنا اتنی حد تک ہے کہ آدمی دین سیکھ لے. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ میں لگ کر کلمہ نماز کا ٹھیک ہو جانا میرے کام کی الف باتا ہے. میرے کام کی الف باتا. جیسا بچہ الف باتا سیکھ لیتا ہے اس طرح دعوت تبلیغ میں لگ کر کلمہ نماز کا درست ہو جانا ایسا ابتدائی درجے کا کام ہے. تبلیغ صرف تعلیم دین کے لیے نہیں ہے بلکہ دعوت اور تبلیغ باطل کے مقابلے میں اپنے دین پر استقامت کے لیے اور دعوت اور تبلیغ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کو عالمی سطح پر باطل کے خلاف نازل کرانے کے لیے ہے. ہم تبلیغ میں لگتے ہیں یہ سوچ کر نماز پڑھنی نہیں آتی جماعت سے نکل کے سیکھ لیں گے. کلمے کا الفاظ درست نہیں ہے جماعت سے نکل کر سیکھ لیں گے. جب سیکھ لیں گے تو کام سے بیٹھ جائیں گے. حالانکہ تبلیغ کوئی وقتی کورس کا مدرسہ نہیں ہے بلکہ دعوت دینا اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے. جس طرح عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے. جیسے ایک آدمی جب تک ہوش میں ہے اس کے ذمہ نماز پڑھنا ہے چاہے اشارے سے پڑھے چاہے لیٹ کر پڑھے مگر اس کے ذمہ نماز پڑھنا ہے. چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا بھی ناکارہ ہو جائے کتنا بھی کمزور ہو جائے لیکن نماز اپنے وقت پر ادا کرنا اس کے ذمہ اسی طرح فرض ہے جس طرح ایک صحت مند آدمی کے ذمہ نماز کا ادا کرنا فرض ہے. بالکل اسی طرح دعوت اللہ ہر امتی کے ذمہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ حق کی طرف داعی رہے گا تو باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا. حق کا داعی ہوگا تو باطل کی طرف مدعو نہیں ہو سکتا. تین میں سے پختگی کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دعوت چھوڑے گا تو باطل کا مدعو ہو جائے گا. بس صحابہ کرام میں ایک صفت یہ تھی باطل کی دعوت کا جواب قوت سے دیتے تھے اور باطل کی دعوت کو قوت سے رد کرتے. اس زمانے میں مسلمان اسلام کو جانتا تو ہے لیکن اگر حق کے مقابلے میں باطل آ جائے تو یوں کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہمارے اندر ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. میری بات یاد رکھو، جو مسلمان یہ کہہ کر دین کو چھوڑ دے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اگر کوئی قانون آ جائے شریعت کے کسی حکم کے خلاف مسلمان یہ کہے کہ ہم اس قانون کی وجہ سے مجبور ہیں تو اللہ کے یہاں یہ اس وقت تک معذور اور مجبور نہیں سمجھے جائیں گے جب تک بذات خود دعوت نہ دے دیں. جب تک بذات خود دعوت نہ دیں اس وقت تک یہ شریعت کے خلاف کسی قانون کی وجہ سے شریعت پر عمل نہ کرنے پر میں معذور قرار نہیں دیے جائیں گے کیونکہ اس وقت تک امت کا کوئی فرد اللہ کے یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا جب تک وہ اپنی ذات سے پوری کوشش نہ کر لے دعوت دینے کی. یہ سمجھنے کی بات ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک معذور سمجھا جانا اور اللہ کی طرف سے باطل کے خلاف غیبی نصرت کا نازل ہونا یہ دعوت کے ساتھ مشروط ہے. دعوت شرط ہے اللہ کے یہاں معذور سمجھے جانے کے لیے. سنو غور سے، ایک جماعت نے جا کر ایسی قوم کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا. اس قوم کے صلحاء اور نیک لوگوں نے کہا کہ انہیں دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ نے ان کو ہلاک کرنا عذاب دینا طے کر دیا ہے. ان کے بے دینی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کرنا طے کر دیا، ان کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمارے ان کو جا کر دعوت دینے کی دو وجہ ہیں. ایک تو ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے، قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ اللہ کے یہاں ہمارا عذر قبول ہو جائے گا کہ ہم نے ان کو جا کر دعوت دے دی. دوسری بات یہ کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ یہ لوگ باوجود اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہونے کے یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے. یہ لوگ تقوی پر آ جائیں گے. آگے ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء، کہ جب انہوں نے بات نہ سنی تو اللہ تعالی نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی. میرے دوستو عزیز و بزرگوں، سب سے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اس زمانے میں وہ مسلمان جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی عہدہ، کوئی درجہ، کوئی مقام مالی اعتبار سے یا منصب کے اعتبار سے دیا ہوا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر شریعت کے خلاف فلاں حکم آ گیا تو وہ مسلمان کیوں سمجھائیں گے کہ بھئی دیکھو یہ تو ملک کا قانون ہے لہذا ہمیں قانون سے مقابلہ نہیں کرنا ہے. فرماتے تھے کہ اگر مسلمان دعوت پر آ جاوے تو قانون کے مقابلے مسلمان نہیں آئے گا، اللہ خود آئیں گے. اگر مسلمان دعوت پر آ جاوے
تو قانون کا مقابلہ مسلمان نہیں کرے گا، قانون کا مقابلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ جو مددیں دعوت پر آنی ہیں وہ عبادات، مقبول عبادات کبھی نہیں آنی، کیونکہ عبادات سے انفرادی منصرت ہو سکتی ہے جس کو کرامت کہتے ہیں، اجتماعی نصرت نہیں ہو سکتی۔ امت کی اجتماعی نصرت جو ہوگی وہ امت کے دعوت پر مجتمع ہونے سے ہوگی۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ ہے سمجھنے کی بات کہ آخر دعوت کیا ہے۔